دور حاضر کے لیے پیغمبرانہ رہنمائی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں سارے عالم کے لیے رحمت بتایا گیا ہے۔ سورہ الانبیاء آیت 107۔ یہ کوئی پراسرار بات نہیں، یہ ایک فطری حقیقت ہے جس کو علمی اور عقلی مطالعے کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک ایسی دنیا میں پاتا ہے جو حیران کن حد تک وسیع اور پیچیدہ ہے۔ انسان اس دنیا سے کس طرح اپنا تعلق قائم کرے اور اپنے فکر کی تشکیل کس طرح کرے، یہ سب کچھ اس کے لیے ایک نامعلوم بات ہوتی ہے۔ وہ نہ پیدائش کے ساتھ کوئی گائیڈ بک اپنے ساتھ لے کر آتا ہے اور نہ کسی پہاڑ کے اوپر ایسا کوئی بورڈ دکھائی دیتا ہے جس میں اس کے لیے ضروری ہدایات لکھی ہوئی موجود ہوں۔ اس بنا پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان لمبی مدت تک اندھیرے میں بھٹکتا رہتا ہے اور بہت مشکل سے کبھی علم کا کوئی سرا اس کے ہاتھ آتا ہے اور کبھی وہ اس سے بھی محروم رہتا ہے۔ اس کی ایک مثال فلسفہ اور سائنس کا مسئلہ ہے۔ فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ کائنات کے اسرار کو علمی طور پر دریافت کرنے کی ایک کوشش ہے۔ انسان اپنے اندر پیدائشی طور پر تجسس کا مزاج رکھتا ہے، وہ چیزوں کی حقیقت کو جاننا چاہتا ہے۔ اس بنا پر فلسفہ اپنی ابتدائی صورت میں اسی وقت سے موجود تھا جب کہ انسان اس دنیا میں آباد ہوا۔ تاہم زیادہ واضح اور منظم صورت میں فلسفے کی شروعات 5000 سال پہلے یونان میں ہوئی۔ اس کے بعد دنیا کے مختلف علمی مراکز میں فلسفیانہ غور و فکر کا سلسلہ باقاعدہ صورت میں جاری ہو گیا، لیکن 5000 سال کی مسلسل کوشش کے باوجود فلسفہ کوئی بامانی چیز انسان کو نہ دے سکا۔ اس مدت میں بے شمار بڑے بڑے دماغوں کی کاوش صرف انتشار ذہنی پر ختم ہوتی رہی۔ اس کے مقابلے میں سائنس نے انسان کو صرف 200 سال کے اندر اتنی زیادہ چیزیں دی ہیں جن کا شمار بھی سخت مشکل ہے۔ یہ صرف سائنس ہے جس نے انسان کو اس دور تک پہنچایا جس کو جدید تمدنی دور کہا جاتا ہے۔ دونوں میں یہ فرق کیوں ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ سائنس نے علم کی محدودیت کو جانا اور اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کو استعمال کیا، جبکہ فلسفہ ہزاروں سال تک اس محدودیت سے بے خبر تھا۔ قدیم زمانے میں فلسفہ اور سائنس کے دائرے ایک دوسرے سے الگ الگ نہ ہوئے تھے، دونوں یکساں طور پر انسانی علم کا جزء سمجھے جا رہے تھے۔ قدیم فلاسفہ علم کے سارے ہی پہلوؤں کو اپنے دائرے کی چیز سمجھتے تھے اور ان پر مجموعی غور و فکر کرتے تھے، مگر 300 سال پہلے مطالعاتی تقسیم کا ایک واقعہ عمل میں آیا۔ فلسفہ اور سائنس کے موضوعات کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا۔ اب مانوی حقائق پر غور و فکر فلسفے کا موضوع بنا اور موضوعی حقیقتیں سائنس کے مطالعے کی چیز قرار پائیں۔ اب پھول کی کیمسٹری سائنس کا موضوع بن گئی اور پھول کی معنویت فلسفے کا موضوع۔ علم کی حد بندی یا دوسرے لفظوں میں انسانی محدودیت کا یہ اعتراف غیر معمولی نتائج کے ظہور کا سبب بنا۔ قدیم زمانے میں انسان قابل دریافت اور ناقابل دریافت کے درمیان تفریق کیے بغیر یکساں طور پر ذہنی کاوش میں مصروف رہتا تھا، جو عملاً ایک بے نتیجہ کوشش کے سوا اور کچھ نہ تھی۔ مگر جب اس نے ناقابل دریافت کو الگ کر کے قابل دریافت پر محنت شروع کی تو اس کی کوشش اس کو غیر معمولی نتائج تک پہنچانے کا سبب بن گئی۔ یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں علمی حدود کو جاننا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اس دنیا میں کوششوں کا نتیجہ خیز ہونا اس پر منحصر ہے کہ آدمی کو علم کے حدود معلوم ہوں، وہ کوئی عمل شروع کرتے ہوئے صحیح نقطۂ آغاز کو جانتا ہو، اس کو واضح طور پر یہ معلوم ہو کہ ایک بات اور دوسری بات میں کیا فرق ہے۔ ان چیزوں کی صحیح معرفت آدمی کے عمل کو نتیجہ خیز بناتی ہے، اور جب ان چیزوں کے بارے میں صحیح معرفت حاصل نہ ہو تو بڑی سے بڑی کوشش بھی بے نتیجہ ہو کر رہ جائے گی۔ اس مثال سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ خدا کے پیغمبر کی رہنمائی انسان کے لیے کتنا زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ خدا جو کائنات کا خالق ہونے کی بنا پر اس کے تمام اسرار و رموز سے آخری حد تک واقف ہے، وہ انسانوں میں سے ایک شخص کو چنتا ہے اور پھر اس کو وہ تمام بنیادی علوم دیتا ہے جو انسان کے لیے اس کی تعمیر کی راہ میں ضروری ہیں۔ یہ پیغمبر گویا خدائی گائیڈ ہے جس کی رہنمائی اس بات کو ممکن بناتی ہے
کہ انسان معرفت کی پوری روشنی میں اپنے سفر حیات کا آغاز کرے اور دونوں دنیاؤں کی سعادت حاصل کر سکے۔ پیغمبر کے ذریعے انسان کو کئی چیزیں ملتی ہیں۔ ان ملنے والی چیزوں میں سب سے پہلی چیز یقین ہے۔ یہ صرف خدا کے پیغمبر کی رہنمائی ہے جو آدمی کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا آغاز یقین و اعتماد کے ساتھ کر سکے۔ انسان کو بہرحال ایک ایسے علم کی ضرورت ہے جس سے وہ اپنے فکر و عمل کے لیے رہنمائی حاصل کرے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا نام فلسفے کا آتا ہے، مگر فلسفہ خود ہی اس بات کا معترف ہے کہ ابھی وہ آخری حقیقت تک نہیں پہنچا، وہ ابھی تلاش کے مرحلے میں ہے۔ ایسی حالت میں فلسفہ آدمی کو تذبذب تو دے سکتا ہے مگر اس کے لیے یقین کا سرمایہ مہیا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ علم ہے جس کو سائنس کہا جاتا ہے، مگر سائنس بھی خود اپنے اعتراف کے مطابق یہ خدمت انجام نہیں دے سکتی۔ اس کا واضح سبب یہ ہے کہ سائنس بھی پیشگی طور پر یہ اعلان کر رہی ہے کہ اس نے کائناتی علم کے صرف جزوی یا ظاہری حصے کو اپنے مطالعے کا موضوع بنایا ہے، بحیثیت مجموعی پورے کائناتی علم کی دریافت اس کے مطالعے کا موضوع نہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی سائنس انسانوں کو وہ ذہنی اور فکری سرمایہ نہیں دے سکتی جس کو یقین کہا جاتا ہے۔ 19ویں صدی میں سوشلزم کا تصور ابھرا جس نے بالآخر کارل مارکس وفات 1883 کے نظریے کی صورت میں ایک مکمل فلسفہ حیات کا درجہ حاصل کر لیا۔ 1917 میں اس کے حامیوں نے اس نظریے کی بنیاد پر روس میں ایک باقاعدہ حکومت قائم کر لی جو بعد کو سوویت یونین کی صورت میں ایک عظیم ایمپائر بن گئی۔ اس نظریے کو اتنا زیادہ فروغ ہوا کہ دنیا کے بیشتر اذہان اس سے متاثر ہو گئے۔ اس کا سحر لوگوں کے ذہن سے صرف اس وقت ختم ہوا جبکہ خود سوویت یونین 1991 میں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ میں خدا کے فضل سے سوویت یونین کے سقوط 1991 سے تقریباً 35 سال پہلے اس موضوع پر اپنے تفصیلی مطالعے کے ذریعے اس حقیقت تک پہنچ چکا تھا کہ مارکسزم سراسر ایک بے حقیقت چیز ہے۔ اسی وقت میں نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی تھی جو پہلی بار اپریل 1959 میں مکتبہ جماعت اسلامی رامپور سے شائع ہوئی۔ اس کا نام یہ تھا، مارکسزم تاریخ جس کو رد کر چکی ہے۔ 19ویں صدی کے نصف ثانی اور 20ویں صدی کے نصف اول تک پورے 100 سال اس طرح گزرے ہیں جبکہ ساری دنیا پر مارکسی سوشلزم ایک غالب فکر کی حیثیت سے چھایا ہوا تھا، یہاں تک کہ امریکی مفکر کالبرتھ کو یہ کہنے کی جرأت ہوئی کہ مارکس کو موجودہ زمانے میں جو مقبولیت حاصل ہوئی وہ تاریخ کے تمام انسانوں سے زیادہ تھی، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ۔ مگر آج ہر شخص جانتا ہے کہ مارکسزم کا یہ افسانہ ختم ہو گیا۔ اب دنیا میں شاید 2 آدمی بھی ایسے موجود نہیں جو مارکس سے وہ فکری غذا لیں جو ان کے لیے یقین و اعتماد کے ہم معنی بن سکے۔ اس کے بعد مذاہب کا نمبر آتا ہے۔ مذہب کیا ہے؟ مذہب اپنی حقیقت کے اعتبار سے اس علم کا نام ہے جو براہ راست خدا کی طرف سے آیا ہو۔ قرآن میں علم کی 2 تقسیم کی گئی ہے، ایک تجرباتی علم اور دوسرے الہامی علم۔ قرآن کی مندرجہ ذیل آیت میں یہی بات کہی گئی ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، سورہ الاحقاف آیت نمبر 4۔ میرے پاس اس سے پہلے کی کوئی کتاب لے آؤ یا کوئی علم جو چلا آتا ہو اگر تم سچے ہو۔ اصولی طور پر یہ بات درست ہے کہ مذہب سچائی کا ماخذ ہے اور انسان کو یقین کی نعمت دے سکتا ہے، مگر یہاں ایک تاریخی حقیقت انسان اور باستثناء اسلام مذہب کے درمیان حائل ہو گئی ہے، وہ یہ کہ موجودہ مذاہب میں سے کوئی بھی مذہب تاریخی طور پر معتبر نہیں۔ اس وقت دنیا میں 1 درجن بڑے مذاہب ہیں، چھوٹے مذاہب ان کے علاوہ ہیں، مگر ان مذاہب کا حال یہ ہے کہ ان کے بارے میں وہ تاریخی شواہد موجود نہیں جو ان کو قابل اعتبار درجہ دے سکیں۔ مزید یہ کہ ان مذاہب کے پاس خدائی الہام کے طور پر جو کتابیں موجود ہیں وہ ثابت شدہ طور پر محرف ہو چکی ہیں۔ ان میں سے ہر کتاب میں طرح طرح کی متضاد باتیں اکٹھا ہیں اور خالص علمی طور پر یہ جاننا مشکل ہے ان میں سے کون سی بات الہامی ہے اور کون سی وہ ہے جو انسانوں نے اس کے اندر داخل کر دی ہے۔ مذاہب کے ان اختلافات میں جب حقیقت گم ہو گئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری رسول کے طور پر بھیجا
تاکہ وہ اختلافات کو ختم کر کے واحد سچی بات انسان کو بتا دیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف قرآن کی اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، سورہ النحل آیت نمبر 64۔ اور ہم نے تم پر کتاب قرآن صرف اس لیے اتاری ہے کہ تم ان کو وہ چیز کھول کر سناؤ جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور وہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خدائی کتاب دی گئی وہ پوری طرح ایک محفوظ کتاب ہے۔ اس طرح وہ انسان کو یہ موقع دے رہی ہے کہ وہ اس کتاب کو خدائی ہدایت کے ایک معتبر ماخذ کے طور پر پکڑے اور اس سے یقین کا وہ سرمایہ حاصل کرے جو موجودہ دنیا میں تعمیر حیات کے لیے ضروری ہے۔ انسانی سماج کی صحت مند تعمیر کے لیے ایک بہت ضروری بات یہ ہے کہ انسان یہ جانے کہ عورت اور مرد کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا ہے۔ موجودہ زمانے میں جب آزادی کا دور آیا تو اس معاملے میں اپنے آزادانہ غور و فکر کے تحت انسان نے یہ رائے قائم کی کہ عورت اور مرد دونوں ہر اعتبار سے بالکل یکساں ہیں۔ دونوں کو سماجی سرگرمیوں میں بلا تفریق برابر کا موقع ملنا چاہیے۔ اسی اصول پر وہ پورا معاشرہ قائم ہے جس کو جدید معاشرہ کہا جاتا ہے۔ مگر عورت اور مرد کی مساوات کے اس نظریے نے تمام سماجی شعبوں کو غیر متوازن بنا دیا ہے۔ موجودہ زمانے میں غیر معمولی تمدنی ترقیوں کے باوجود انسان کو امن اور سکون حاصل نہیں۔ اس کا سب سے بڑا سبب بلا شبہ یہی ہے کہ مرد و زن کی مطلق مساوات کے جدید نظریے نے تمام انسانی تعلقات کو غیر متوازن بنا دیا ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو راقم الحروف کی کتاب خاتون اسلام۔ اس معاملے میں انسان اگر پیغمبر اسلام کی رہنمائی کو اختیار کرتا تو کبھی انسانی سماج عدم توازن کا شکار نہ ہوتا۔ پیغمبر اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو حقیقتیں انسان پر کھولی ہیں ان میں سے ایک فطرت کا قانون ہے۔ اس کے مطابق عورت اور مرد کی تخلیق اس طرح کی گئی ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کو ایک ایسی چیز دی گئی ہے جو دوسرے کو حاصل نہیں۔ اس طرح دونوں مل کر ایک مجموعہ بناتے ہیں۔ دونوں میں سے کوئی بھی پورے معنی میں مکمل نہیں، مگر جب دونوں باہم مل جائیں تو ان کے ملنے سے ایک کامل مجموعہ وجود میں آتا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو قرآن کی اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ آل عمران 195، یعنی تم ایک دوسرے کا جزو ہو، بعضکم من بعض۔ یہی بات حدیث میں تمثیل کی زبان میں اس طرح بیان کی گئی ہے: عورتیں مرد کا نصف حصہ ہیں۔ سنن ابی داؤد۔ پیغمبر کے ذریعے جو باتیں انسان کے علم میں آئی ہیں ان میں سے ایک وہ چیز ہے جس کو خدا کی اسکیم آف تھنگز کہا جا سکتا ہے، یعنی موجودہ دنیا یا انسانی زندگی کے بارے میں خالق کا طے کیا ہوا نقشہ۔ یہ زندگی کے مسئلے کو حقیقی طور پر سمجھنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جو لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہوں وہ کبھی بھی زندگی کا کامیاب نقشہ نہیں بنا سکتے۔ مثلا موجودہ زمانے میں جو مفکرین پیدا ہوئے ان کا ایک مشترک مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک نے بطور خود ایک آئیڈیل بنایا اور اس کے مطابق سماجی نقشے کی تشکیل شروع کر دی، مگر چونکہ ان کا آئیڈیل غیر فطری تھا اس لیے وہ انسانیت کو کوئی مثبت چیز نہ دے سکے۔ مثلا انسانوں میں نابرابری کا مسئلہ جو بیشتر مفکرین کا فکری موضوع رہا ہے، ہر ایک اس کوشش میں تھا کہ کوئی ایسا سماجی نقشہ بنائے جس میں سب کو برابر کا درجہ حاصل ہو سکے۔ فطرت کے معیار پر جانچیے تو اس نظریے میں ایک بنیادی خامی ملے گی۔ انسانوں میں معاشی اور سماجی اعتبار سے فرق کا حقیقی سبب وہ چیز نہیں ہے جس کو استحصال ایکسپلائٹیشن کہا جاتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کچھ ظالم لوگوں نے سازش کر کے سماج میں مختلف درجات قائم کر دیے ہیں۔ اس کا اصل سبب یہ ہے کہ لوگ خلقی طور پر فرق کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی زیادہ ذہین ہے اور کوئی کم ذہین، کوئی زیادہ طاقتور ہے اور کوئی کم طاقتور، کسی کو جد و جہد کا پورا موقع ملتا ہے اور کوئی درمیان ہی میں کسی حادثے یا موت کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی موافق حالات میں پیدا ہوتا ہے اور کوئی ناموافق حالات میں۔ یہی فطری فرق لوگوں کے درجات میں فرق پیدا کرتا ہے۔ اس فرق کا سرا ان خارجی اسباب ایکسٹرنل فیکٹرز کے ہاتھ میں ہے جہاں تک انسان کی رسائی نہیں۔ پھر کون ہے جو اس فرق کو مٹا سکے؟ اشتراکی مفکرین کی سوچ یہ ہے کہ تمام ذرائع پیداوار کو حکومت کے قبضے میں دے دیا جائے اور حکومت طاقت کو استعمال کر کے سب کے درمیان برابری قائم کر دے۔ مگر جب اشتراکی نظام میں اس کی کوشش کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس مصنوعی کوشش میں ایک اور زیادہ بڑی چیز قتل ہو گئی ہے، اور وہ ہے محرک عمل۔ اشتراکی نظام میں کوئی شخص مالک نہ رہا
بلکہ تمام لوگوں کی حیثیت تنخواہ دار سرکاری ملازم جیسی ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں وہی چیز حذف ہو گئی جو ترقیاتی عمل کا سب سے بڑا محرک ہے، یعنی ذاتی انٹرسٹ۔ یہی وجہ ہے کہ اشتراکی نظام میں ترقیاتی عمل خطرناک حد تک رک گیا، یہاں تک کہ وہ کمزور ہو کر ڈھہ پڑا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان فرق کوئی برائی نہیں ہے، وہ ایک عظیم نعمت ہے۔ دراصل یہی فرق ہے جس کی بنا پر ایک آزاد انسانی سماج میں مسلسل طور پر ایک کو دوسرے سے چیلنج اور مقابلہ پیش آتا رہتا ہے۔ یہ چیلنج اور مقابلہ لوگوں کو دائمی طور پر متحرک رکھتا ہے۔ جس سماج سے فرق و تفاوت کو ختم کر دیا جائے وہاں چیلنج بھی کم ہو جائے گا، اور جہاں چیلنج نہ رہے وہاں بقیہ تمام چیزیں اپنے آپ غیر موجود ہو جائیں گی۔ اسی طرح ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ دنیا کے خالق نے اس کو آزمائش کی مصلحت کے تحت بنایا ہے۔ مفکرین عام طور پر اس مصلحت کو نظر انداز کر کے زندگی کا نقشہ بنانا چاہتے ہیں، مگر وہ ابھی تک اس کا فکری نقشہ بھی نہ بنا سکے، عملی نظام کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ مثلاً یہ تمام مفکرین شدت سے ایک چیز کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ ہے برائی کا مسئلہ، پرابلم آف ایول۔ حتیٰ کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ انسانی سماج میں اسی برائی کی موجودگی ہے، اس لیے ہمیں سب سے زیادہ اس پر توجہ دینا چاہیے۔ مگر یہ ایک غیر حقیقت پسندانہ سوچ ہے۔ یہ مفکرین جس چیز کو برائی کا مسئلہ کہتے ہیں وہ دراصل مصلحت امتحان کا مسئلہ ہے۔ یہ دنیا چونکہ امتحان کے مقصد کے تحت بنائی گئی ہے، اس لیے یہاں لازمی طور پر وہ واقعات پیش آئیں گے جن کو غلط تعبیر کی بنا پر برائی کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ مثلاً انسانوں کا خالق ان کو صبر اور شکر کی میزان پر جانچنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کبھی انسان کے اوپر مشکل حالات گزریں تاکہ یہ دیکھا جائے کہ اس نے صبر کیا یا نہیں۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ انسان کو آسانیاں ملیں تاکہ یہ دیکھا جائے کہ وہ شکر کا رسپانس دیتا ہے یا سرکشی کا رسپانس۔ اسی طرح اس مصلحت کا تقاضا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس کم مال ہو اور کچھ لوگوں کے پاس زیادہ، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کم مال والا حسد کا شکار ہوا یا نہیں۔ اسی طرح زیادہ مال والے نے اپنے مال کو صرف ذاتی عیش پر خرچ کیا یا اس نے اس میں سے انسانیت کا حصہ ادا کیا وغیرہ۔ جدید دور کے انسان نے آزادی کو خیر مطلق کا درجہ دیا ہے۔ یہ دراصل قدیم زمانے کی بادشاہی نظام اور اس کے تحت قائم شدہ جبر کے رد عمل کا نتیجہ ہے۔ آزادی بلا شبہ انسانی ترقی کے لیے انتہائی قیمتی ہے، مگر بلا قید آزادی کے 100 سالہ تجربے کے بعد خود مغرب میں ایسے مفکرین پیدا ہو رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آزادی کو خیر مطلق کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر بی ایف سکنر کی کتاب، جس کا خلاصہ خود مصنف کے لفظوں میں یہ ہے کہ ہم آزادی کا تحمل نہیں کر سکتے، وی کانٹ افورڈ فریڈم۔ پیغمبر اسلام کے ذریعے جدید انسان کو یہ معرفت دی جا رہی ہے کہ وہ کس طرح صحت مند آزادی اور غیر صحت مند آزادی میں فرق کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسان کو اس حد بندی کا حقیقی علم ہوتا ہے کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام۔ اسی طرح پیغمبر اسلام کے ذریعے جدید انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس طرح عورت اور مرد کو یکساں احترام دیتے ہوئے دونوں کے ورک پلیس کی قابل عمل تقسیم کرے۔ زندگی کے تمام معاملات کو درست طور پر منظم کرنے کے لیے حدود کا علم بہت ضروری ہے، اور صحیح اور فطری حدود کا یہ علم انسان کو صرف پیغمبر کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ جدید انسان کے لیے یہی پیغمبر کی سب سے بڑی دین ہے۔ پیغمبر کی تعلیمات انسان کو یہ موقع دیتی ہیں کہ وہ ان کی رہنمائی میں اپنی زندگی کا نقشہ زیادہ بہتر طور پر منظم کر سکے۔